بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ قیام اللیل کے بارے میں جانیں گے، اس کی فضیلت و اہمیت کیا ہے وہ دیکھیں گے۔ تو عزیز سامعین و سامعات، قیام اللیل کا مطلب رات کا قیام، رات میں کھڑے ہو کر خدا کی عبادت کرنا۔ اکثر ہم لوگ رمضان المبارک میں قیام اللیل کرتے ہیں۔ رمضان میں تراویح کی نماز قیام اللیل ہی کے لیے ہوتی ہے۔ ہم شروع رات میں نماز تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں، اور اس طرح سے کھڑے ہو کر قرآن سننا اور پڑھنا قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ تو اکثر ہمارا قیام اللیل نماز تراویح کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو نماز تراویح یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اور وتر سے پہلے باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے، جو 20 رکعت پر مشتمل ہوتی ہے، 2 کر کے پڑھی جاتی ہے، اور ہر 4 رکعت پر وقفہ ہوتا ہے، تو جس میں تسبیح و تحلیل ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نام نماز تراویح یعنی راحت والی نماز رکھا گیا ہے۔ تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص رمضان میں قیام کرے ایمان کی وجہ اور طلب ثواب کے لیے، تو اس کے اگلے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یعنی من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف میں رات کی عبادت کو بڑی فضیلت دی ہے۔ رمضان میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے تراویح کی نماز کو باجماعت پڑھنے کا حکم دیا اور اول رات میں اس کو ادا کرنے کی تلقین کی ہے۔ جب سے لے کر آج تک اسی طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ قیام اللیل کرنے کی ایک صورت تو یہ ہے، اور دوسری شکل اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نصف شب کے بعد یا رات کے آخری تہائی حصے میں نماز تہجد کے لیے بھی کھڑا ہونا، یہ بھی قیام اللیل ہی میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑا رہا کرو، مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو، یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو عزیز سامعین و سامعات، ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رات میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں، یعنی آدھی رات یا اس سے کم جا کر عبادت کرنا ہے، اور اس میں قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اگر ہم اس آیت کی تفسیر دیکھیں گے تو یہ ہے کہ تیز تیز رواں دواں نہ پڑھے قرآن کو، بلکہ آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ کو زبان سے ادا کرتے ہوئے اور ایک ایک آیت پر ٹھہرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، تاکہ ذہن پوری طرح کلام الہی کے مفہوم و مدعا کو سمجھ سکے اور اس کے مضامین سے ہم متاثر ہو سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں اپنی ذات و صفات کا ذکر کیا ہے تو اس وقت ہم پر اس کی عظمت و ہیبت طاری ہو جائے، اور اسی طرح کہیں پر اس کی رحمت کا بیان ہوا ہے تو دل جذبات تشکر سے لبریز ہو جائے، اور کہیں اس کے غضب اور اس کے عذاب کا ذکر ہے تو اس پر دل کا خوف طاری ہو جائے۔ تو کہیں کسی چیز کا حکم دیا گیا تو کسی چیز سے منع کیا گیا۔ غرض یہ قرأت محض قرآن کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے قرآن کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کس طرح سے کرنی چاہیے، اس طرح سے سوال کیا گیا تو آپ بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھتے اور ہر آیت پر ٹھہر جاتے، جیسے الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رک جاتے، پھر الرحمن الرحیم پر ٹھہرتے، اور اس کے بعد رک کر مالک یوم الدین کہتے۔ اس کو مسند احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رات میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچتے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو تو غالب اور دانا ہے۔ تو یہ آیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے جاتے، اور اسی طرح یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین و سامعات، رات کا قیام کرنا اور تلاوت قرآن کرنا
یہ اپنا احتساب اور استغفار کے لیے بہت ہی موزوں ہے، یعنی جب یہ کیا جاتا ہے تو حصول تقویٰ اس سے حاصل ہوتا ہے، اور حصول تقویٰ کے لیے یہ انتہائی کارگر نسخہ ہے۔ یہ متقین کی صفات اور علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ھم یستغفرون۔ راتوں کو کم ہی سوتے ہیں اور وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے ہیں، یعنی رات میں قیام کرنا ایسے لوگوں کی صفات ہے جو فسق و فجور اور فواحش میں راتیں نہیں گزارتے، بلکہ رات کا اچھا خاصا حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرتے ہیں، اور پچھلے پہروں میں رات کے آخری حصے میں اپنے رب کے آگے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے اپنی بندگی کا حق ادا نہ ہوا، اور عبادت کرنے کے باوجود بھی بھولے نہیں جاتے بلکہ اپنی گناہوں پر ہی شرمندہ ہوتے ہیں، اور اپنی نیکیوں پر فخر نہیں کرتے بلکہ اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو عزیز بہنوں، اگر ہم ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت دیکھیں تو انہوں نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی ہر رات اللہ عز و جل کے حکم سے ایک پکارنے والا 3 دفعہ پکارتا ہے، یعنی کوئی ہے مانگنے والا، جو وہ مانگے گا میں اسے دوں گا، کوئی ہے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں گا، کوئی ہے استغفار کرنے والا، میں اس کو بخش دوں گا، کوئی ہے جو خرچ دے ایسی ذات کو جو خالی ہاتھ نہیں، خزانوں سے مالا مال ہے، جو اپنے وعدوں کو مطابق پورا کرتی ہے بغیر کسی کمی یا ظلم کے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے، ہمارا رب اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر آتا ہے اور فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھے پکارے، میں اس کی پکار سنوں گا، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کروں گا، کوئی ہے جو مجھ سے استغفار کرے، میں اس کو بخش دوں گا۔ پھر وہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو اس کو خرچ دے، جو نہ خالی ہاتھ ہے نہ ظالم ہے۔ تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے کہ وہ خود غنی ہے اور اپنے محتاجوں کو بلا رہا ہے، اپنا ہاتھ پھیلا کر وہ اپنی بخشش اور رحمت کو بانٹ رہا ہے۔ اس کے دروازے مغفرت کے ہمیشہ کھلے ہیں، لیکن کئی راتیں آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، رمضان کی بھی راتیں ہوتی ہیں اور عام راتیں بھی۔ اس وقت ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کے خزانے برستے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ آرام سے سوتے رہتے ہیں اور اپنی جھولیوں کو اس کی رحمت سے محروم رکھتے ہیں۔ پھر یہ کہ ہم اگر رات میں نماز کی توفیق نہ بھی ہو سکے یا کسی مصلحت کی بنا پر ہم سو گئے، تو ہم جب کبھی اٹھے جاگیں تو 2 رکعت بھی پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے تو ہم کم سے کم اپنی پیشانی کو اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے اس کے سامنے رکھ دیں اور روتے ہوئے اپنے گناہوں پر استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور خیر و برکت کی دعائیں مانگیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بھی ہماری انشاءاللہ پسند آئے گی۔ تو ہم کو اس رمضان المبارک میں یہ شیڈیول بنانا ہے، یہ ٹارگٹ کرنا ہے کہ ہم جو تراویح کی نماز ہوتی ہے تو ہم ایک بھی تراویح کی نماز نہیں چھوڑیں گے، بلکہ نماز تو دور کی بات، ہم 2 رکعت نفل بھی تراویح کے نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح سے ہم ٹارگٹ بنائیں گے، اور اس کے علاوہ تراویح کی نماز کے علاوہ اور بہت ساری نفل نمازیں ہیں، اس کو بھی ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود رمضان المبارک میں راتوں میں اکثر جاگتے تھے اور اپنے اہل عیال کو بھی جگاتے تھے تاکہ وہ خود بھی خدا کی عبادت کر لیں، اور خاص طور سے ہم کو تہجد کا اہتمام کرنا ہے، اور ہم یہ ٹارگٹ بنائیں گے کہ ہم اس ماہ صیام میں ایک بھی تہجد مس نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو 12 رکعت تہجد کے منقول ہے، ثابت ہے، لیکن اگر ہم 4 رکعت یا 8 رکعت جتنا بھی ہو سکے اگر خشوع و خضوع سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے قبول فرمائے گا، اس کی ذات سے بہت امید ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نمازوں کی، نفل نمازوں کی زیادہ سے زیادہ پابندی کرنے والے، اس کا اہتمام کرنے والے بنائے، اور اس ماہ صیام کو ہمارے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔